الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موسٹ ویلکم گائز ان مائی چینل آئی ایم یور ہوسٹ نیہا ناز۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں نماز اشراق کے بارے میں کہ کس وقت ادا کی جاتی ہے، کس طرح سے ادا کی جاتی ہے، کس طرح سے نیت باندھی جاتی ہے اور اس کی کتنی رکعت ہے۔ چلیں تو ٹائم ویسٹ کیے بنا اپنی جو اشراق نماز اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ نفلی عبادت ہے، نفلی نماز ہے جسے ہم ادا کرتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اب اس کی جو نیت باندھتے ہیں وہ اس طرح سے جیسے عام نماز کی نیت باندھتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں نماز اشراق کی 2 رکعت نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے رکن کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ نماز اشراق کی نفل اس طرح سے آپ نیت باندھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی ٹائمنگ کی، تو سورج طلوع ہونے کے کم از کم 20 سے 25 منٹ کے بعد جیسے ہی وقت مغرب گزرے گا نماز اشراق کا وقت اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اب آپ اس وقت یہ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھوں گی۔ نمبر 1، جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا اور 2 رکعت پڑھے تو اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا فرمان یہ ہے کہ جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی میں یعنی جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہا حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لے، خیر ہی بولے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ حدیث پاک کے اس حصے اپنے مصلی میں بیٹھے رہنے کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت سیدنا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ البادی فرماتے ہیں، یعنی مسجد یا گھر میں اس حال میں رہیں کہ ذکر یا غور و فکر کرنے یا علم دین سیکھنے یا سکھانے یا بیت اللہ کے طواف میں مشغول رہیں، نیز صرف خیر ہی بولیں، یعنی فجر اور اشراق کے درمیان خیر یعنی بھلائی کے سوا کوئی گفتگو نہ کریں، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جن سے ثواب مرتب ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ذکر میں کرنے لگ جائیے اپنی جگہ پر بیٹھ کر جب تک اشراق کا ٹائم نہ ہو جائے، اور پھر آپ نے اشراق پڑھی تو آپ کو حج و عمرے کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کے سمندر کی جاگ سے زیادہ گناہ ہے تو وہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ جب ہم اس حدیث پاک کے حصے کو دیکھتے ہیں تو مجھ سے ایک اسلامی بہن نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم قرآن پاک اٹھا سکتے ہیں کیا؟ اپنے مصلی سے اٹھ کر قرآن پاک اٹھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، جب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ طواف کر سکتے ہیں، دین کے لیے دین کی خیر خواہی کے ذکر کر سکتے ہیں، علم دین دے سکتے ہیں، خیر کی بات کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے قرآن پاک لے سکتی ہیں، پھر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ جی ہاں سسٹرز، اب ہم بات کرتے ہیں نماز چاشت کے بارے میں۔ نماز چاشت کا جو وقت ہے وہ تیز دھوپ ہے، جس وقت تیز دھوپ ہو جیسے 10:30 یا 11 بجے کا وقت ہو، یہ چاشت کا اصل وقت ہے۔ لیکن اگر آپ طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت اشراق اور 2 رکعت چاشت پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو اس کا ٹائم ہے وہ زوال سے پہلے ہے اور اسٹارٹ دونوں کی ٹائمنگ ساتھ ہوتی ہے، لیکن وقت زوال سے پہلے آپ اسے ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ 10:30 بجے یا 11 بجے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ چاشت کے کتنے رکعت ہوتے ہیں۔ یہ کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کے 2 نفل پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ جو 4 نفل پڑھتا ہے وہ عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 6 نفل پڑھتا ہے اس دن کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے، اور جو 8 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے، اور جو 12 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک سونے کا محل بنا دیتا ہے۔ ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر صدقہ اور احسان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر سب سے بڑا احسان
اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ نماز چاشت کی فضیلت کی بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ذمہ ہے اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روزانہ صبح کو صدقہ دو۔ ہر بار سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، ہر بار لا الہ کہنا بھی صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، بھلائی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اور ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت 2 رکعت پڑھنا کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی میں 360 جوڑ ہیں، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں ایک صدقہ ادا کیا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صدقے کون ادا کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، مسجد میں اگر تھوک پڑا ہو تو اسے دفن کر دینا صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر ان عمل کا موقع نہ ملے تو چاشت کے 2 رکعت نفل پڑھ لینا ان سب صدقات کے بدلے میں کافی ہے۔ یعنی کہ ہمارے 360 جوڑ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں اس کا صدقہ دینا چاہیے، تو ہمیں صدقہ دینے کے لیے ہمیں یہاں پر کوئی بڑے بکرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں زیادہ فیمس یہ ہو گیا ہے کہ ایک بکرا ہونا چاہیے صدقہ دینے کے لیے، بکرا ہو تو افضل صدقہ ہے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ غریبوں میں کھانا کھلا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، لیکن صدقہ بہت طریقے سے دیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی غریب کی مدد کر کے صدقہ کر سکتے ہیں، آپ کسی بے روزگار کو روزگار مہیا کر کے صدقہ دے سکتے ہیں، آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے صدقہ دے سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح سے کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ جیسے کہ راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے کسی اور انسان کو تکلیف ہونے والی ہے، وہ ہٹائیں گے تب بھی وہ صدقے میں ہی آئے گا۔ اسی طرح سے اب 360 جوڑ جو ہیں ہم اس کا صدقہ ادا کریں، ایک صدقہ تو بہت زیادہ بن جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اتنی فضیلت اور اتنی آسانی رکھی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ غافل ہے، معلومات نہیں ہے۔ یہ 2 رکعت ادا کرنے سے ہم سارا دن کے لیے شکر ادا کر دیتے ہیں، سارا دن کے لیے یہ جو 360 جوڑ ہیں ان کا صدقہ دیتے ہیں صرف 2 رکعت ادا کرنے سے۔ ہے تو یہ نفلی عبادت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت فضیلت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور کل مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کو 5 وقت کی نماز کے ساتھ ان تمام تر نفلی عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی شیئر کریے گا۔ آپ کی اور میری وجہ سے کسی کو بھی یہ معلومات ملی تو یہ صدقہ جاریہ میں سے ہے۔ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے اس طرح کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔